رحمان الرحیم دیکھیں جی، بلوچستان گورنمنٹ ہو، چیف منسٹر بلوچستان ہو، تکلیف تو ان کو ہوگی نا، وہ ان کا رائٹ ہے، وہ مجھ پہ تنقید کریں، پر حقیقت کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب کے اوپر تنقید کریں، وہ سب سے پہلے تو ان کا اپنا ایم پی اے یا پارلیمنٹری سیکرٹری جو تھا، جس کو 3 گھنٹے کے لیے وہاں پہ روک کے اور اس کے گارڈ سے اسلحہ لیا گیا، تو باقی چیزیں چھوڑیں، اس گارڈز کی جو میگزینوں میں گولیاں تھیں اس میں سے ایک گولی واپس کرا دیں، یا اس بیچارے کی عزت بحال کرا دیں، اس کو تھپکی دے دیں کہ یار آئندہ نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، یہ کرا دیں، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، آپ اضلاعوں کی بات کرتے ہیں، 8 اضلاع نام لے لیتے ہیں، کولو، تربت، آپ کا ڈیرہ بگٹی، آپ کا واشوق، یہ سارے کے سارے آپ کے اور اضلاع ہیں، 5 اور میں اضلاع کو گن کے بتا دوں جہاں پہ آپ کی سیکورٹی فورسز نہیں جا سکتی، وہاں پہ ایک بلوچستان گورنمنٹ والے نہیں جا سکتے ہیں۔ آپ اللہ بھلا کرے جی، کولو میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، آپ کا گوادر میں، اواران میں حالات بنے ہوئے ہیں، آپ کی یہ سارے گوادر ایئرپورٹ جو ہے وہ اس وقت ویرانہ پڑا ہوا ہے، وہاں پہ آپ کی موومنٹ نہیں ہے، تو یہ وہ حقائق ہیں جس کے اوپر بلوچستان گورنمنٹ جو ہے وہ آنکھیں بند نہ کرے۔ اور میرا ایک سیکنڈ، میرا چیلنج ہے بلوچستان کے جو یہ اسپوکس مین ہیں اور ان کے چیف منسٹر کو، کہ روڈ کے ایک طرف بلوچستان گورنمنٹ اپنی پوری طاقت لگا لے، کھلا جلسہ کرے، اور اپنے جو سارے ممبران ہیں صوبائی اسمبلی کے وزراء وہاں پہ لگائیں۔ دوسری طرف مارنگ بلوچ صاحبہ کو اوپن ہینڈ دیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بھائی یہ ان لوگوں کے سامنے ان کے کہنے پہ تو 100 آدمی ابھی نہیں اکٹھا ہوتا بلوچستان کے گورنمنٹ کے کہنے والے لوگوں کا۔ ماضی میں بھی ماضی قریب میں بھی ہم نے دیکھا کہ اسی طرح کانفرنسز ہوتی رہی ہیں، لیکن ان کا خاصا امپیکٹ ہم نے نہیں دیکھا۔ کیا اب کی باری جو 2 روزہ کانفرنس آپ کر رہے ہیں، اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا مستقبل قریب میں؟ دیکھیں جی، کانفرنسز ہم نے پہلے جو کرتے رہے ہیں، اس کے ساتھ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ قافلہ ہمارا کتنا بڑھ گیا ہے۔ آپ کا تحریک تحفظ آئین پاکستان 1 سال پہلے تقریباً آپ 10-11 مہینے پہلے دیکھیں، آج دیکھیں کتنی ہم نے کور کیا ہے، ہماری خلیج پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان بہت کم ہو گئی ہے۔ آپ کے پروٹیسٹ آپ دیکھیں کتنی جان اس میں آئی ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یا ہماری باتوں میں اثر نہ ہوتا تو بلوچستان کا یہ نام نہاد اسپوکس مین مجھ پہ تنقید کر رہا ہوتا۔ آج تک اندر ہے، باہر نہیں ہے، کیونکہ مین آپ لوگ کا مطالبہ دیکھیں خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب اس لیے اندر ہیں کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور یہ باقی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ان کو باہر نہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو چھوڑ نہیں رہی ہیں۔ کور انہوں نے بنائے ہوئے ہے عدلیہ کو، پر در حقیقت اسٹیبلشمنٹ ہوگی، انٹیلیجنس ایجنسیز ہوگی، ان کا کھلا ان کا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قید کرنے میں ہاتھ ہے، اور اس پہ میں نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کا، جس وقت ہم پارلیمنٹ میں آئے تھے، ہماری بہت بڑی خلیج تھی، وہ بہت حد تک کور ہو چکی ہے۔ ان کا اپنا ٹریک ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ سیاسی پارٹی ہے، ہمارا اپنا ہے، اور انشاءاللہ آگے جا کے ہمارے ٹریک لیڈ کون کرے گا؟ چیمپئن آف دا شپ یا کیپٹن آف دا شپ؟ بہت کلیئر ہے، محمود خان اچکزئی صاحب، ان کو ہم نے نامنیٹ کیا تھا اور الیکٹ کیا تھا، اور وہ ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں خاص طور پر اچکزئی صاحب کی لیڈرشپ کو لے کر شاید تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار ہے، کیونکہ پی ڈی ایم میں پچھلی جو تحریک تھی اس میں وہ خود سربراہ رہے ہیں، تو ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ وہ محمود خان اچکزئی کو قبول کریں۔ آپ کی کیسا رائے ہو سکتی ہے؟ حقیقت نہیں ہے اس میں۔ عمر ایوب صاحب یہ بتائیے گا، نظام کو آپ سے اب کیا گھبراہٹ ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، انسداد دہشت گردی کی عدالت، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، آئینی بینچ، اے سی ڈی سی انہوں نے اپنی مرضی کے لگوا لیے، اب کی باری آپ کیا کریں گے؟ آپ تو نظام کو ڈیفائن کریں۔ سن تو لیں، نظام وہی ہے جو آپ کے دور میں ہوا کرتا تھا، جنرل فیض اینڈ کمپنی والا، آپ کوئی اور ہوگا؟ ابھی آپ نام لے لیں۔ چل میں نام لے لوں گا، آپ لے لیں، آپ لے لیں نام سر۔ آپ نے سوال کیا نا، میرا سوال آپ جن پہ تنقید، آپ تو ایک ایف آئی آر نہیں کروا سکے 13 جنازوں کی، آج تک آپ کے وکلا پیش ہو کے لمبی پرولانگ تاریخیں لے رہے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا۔ ایف آئی آر جو ہے میں نے خود بھی نامنیٹ کیا تھا، اور وہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز، جس میں ابھی یہ جو میں نام لوں گا، یہ مہربانی کر کے گٹس کیجیے گا اپنے آپ میں کہ یہ چلائیے گا، اس میں آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی، ایف آئی یو اور اسپیشل برانچ شامل ہیں۔ یہ سب کے سب ان کے انٹیلیجنس آپریٹیوز، جو کہ آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے نیم کیے تھے، یہ سب کے سب انوالوڈ ہوتے ہیں، اور یہ چیز آگے نہیں چل سکتی۔ ملک جو ہے وہ آئین
اور قانون کے مطابق چلے گا تو آگے جائے گا. اور جہاں تک آپ نظام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو انہی لوگوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی کھلم کھلا انٹرفیئرنس ہے. پر انٹرفیئرنس کا آپ یہ دیکھ لیں جو قیمت آپ ادا کر رہے ہیں. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑی صنعت آپ کی سکڑ گئی ہے, 2% کم ہوئی ہے, -2%. معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے, آپ کی ملازمتیں ہیں نہیں, افرادزار بڑھ رہی ہے, اکنامک انڈیکیٹر سارے آپ کو میں بتا دوں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ملک آگے نہیں چل رہا اور بلوچستان میں انارکی پھیلی ہوئی ہے. عمر ایوب صاحب عید کے رمضان کے بعد جس تحریک کی بات ہو رہی ہے اس کے چلے گی کوئی لانگ مارچ ہے یا پورے ملک میں وہ پروٹیسٹ ہے؟ کل آپ دیکھیں گے ہمارے انشاءاللہ تعالی سارے ساتھی جو ہیں وہ یہاں پہ جس وقت کانفرنس ختم ہوگی اس کے بعد ہمارا اکٹھ ہوگا اور اس کے بعد ہم لوگ آگے جو پاکستان میں سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا, ہم نے یہ دیکھا آپ نے پارلیمنٹ میں خفیہ اداروں کو بھی بے نقاب کیا, آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کے ان کو بے نقاب کیا. کیا یہ سلسلہ جاری رہے گا یا یہ تحریک اب دم توڑنے والی ہے؟ نہیں, ہم تو انشاءاللہ اس کو مزید آگے لے کے جائیں گے. اور ہم لوگ آج بھی پلڈیٹ کا سروے آیا ہے, الحمدللہ 13 گھنٹے یا کچھ اس طرح بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں سب سے زیادہ وہاں پہ بولا ہوں. ووکل مطلب لوگوں کی ترجمانی کرتا رہا ہوں قومی اسمبلی کے فلور پہ, اور اسپیکر سے ایک سیکنڈ ہم نے وہ فورسفلی لیا ہے بولنے کے لیے. فورسفلی, کوئی عنایت یا مہربانی نہیں. ہمیں اپنا حق بھی نہیں ادا دیا جاتا, اسپیکر نہیں دیتا ہمیں حق, ہمیں کھینچ کے زور بازو سے لینا پڑتا ہے وہاں پہ احتجاج کر کے. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ جو سوالات اور لیجسلیشن اپوزیشن دیتی رہی ہے وہ اسپیکر اپنے چیمبر میں کل کرتا رہا ہے. پچھلے دنوں میں نے اسپیکر کو خط بھی لکھا ہے بحیثیت اپوزیشن لیڈر. میں نے جو سوال دیے تھے تقریباً 30 سے زیادہ سوال میں نے منسٹری آف ڈیفنس, منسٹری آف فائنانس, ان کے اوپر میں نے کیے تھے. ایک سوال کا جواب بھی نہیں آیا اور انہوں نے کہا کہ جی گورنمنٹ اس سے گریز کر رہی ہے, وہ دے نہیں رہی. وہ کل کیے گئے ہیں, سیکرٹ مارک کر کے دیے گئے, اور میں اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کروں گا. اسی طرح میں نے خود بحیثیت ممبر نیشنل اسمبلی اور اپوزیشن لیڈر کالنگ اٹینشن نوٹسز لگائے جو کہ اسپیکر کے آفس نے کل کیے ہیں. اچھا عمر ایوب صاحب, موجودہ صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی دور دور تک نظر نہیں آ رہی, تو عید کے بعد ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں یا پھر کون سی ایسی گدڑ سنگی ہوگی عید کے بعد آپ لوگوں کے پاس جس کی وجہ سے اب خان صاحب باہر آ سکیں گے؟ میری بات یاد رکھیے گا, جس کو آپ انٹیلیجنس ایجنسیز جس کے نام میں نے ابھی آپ کو ساروں کو گن کے دے دیے, آپ اسٹیبلشمنٹ اس کو کہیں, آپ جو مرضی کہیں, سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو مرضی کہیں, عنقریب وہ ٹائم آئے گا کہ جب یہ لوگ خود وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے, جیل میں جائیں گے اور کہیں گے کہ سر ہم یہ دروازے کھول رہے ہیں. کیونکہ اڈیالہ جیل وہاں پہ جو کنٹرول ہے وہ وہاں کے جیل سپرنٹینڈنٹ کا نہیں ہے, وہاں پہ ایک کرنل ایس آئی کا بیٹھا ہوا ہے, اس کے کنٹرول میں. ایسا کیا ہوگا؟ حالات اور واقعات ملک کی ہے, میں تو کھلم کھلا آپ کو بتا رہا ہوں. 1.5 سال سے عمر ایوب صاحب نہیں, آپ کے ایولانچ جو ہے وہ اتنی تیزی سے جا رہا ہے, ملک کے حالات بہت ابتر ہو گئے ہیں. آپ سڑکوں پر نکلنے کا انتظار تو دے رہے ہیں, لیکن اب تک جو حالات نظر آ رہے ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ شہباز کمپنی کی گرپ مضبوط ہو چکی ہے, اور جو جس طرح سے لیجسلیشنز کی گئی ہیں, جس طرح سے عدلیہ کو قابو کر لیا گیا ہے, آپ کے پاس اب آپشن تو کوئی رہا نہیں ہے. آپ کا خیال ہو سکتا ہے شہباز جو ہے وہ تو انسٹالڈ پپٹ پرائم منسٹر ہے, نہ اس کی گرپ جو ہے وہ مضبوط ہے. معذرت چاہتا ہوں, وہ تو کچے کے ڈاکوؤں کو پکے کے ڈاکو جس کو پنجاب پولیس ہم لوگ کہتے ہیں, پنجاب پولیس تو کچے کے ڈاکوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتی, باقی کس کا. عمر ایوب صاحب, آپ نے لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھ کے جمہوریت پسند ہمیشہ مذاکرات کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, کسی سسٹم کو چلانے کی بات کرتے ہیں. بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے آرمی چیف کو خط لکھ دیا, ایک نہیں 3 خط لکھ دیے. ہم یا عوام اس کو کیا سمجھے کہ پولیٹیکل فورسز آپس میں نہیں بیٹھنا چاہتی یا پھر بات ہی؟ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں, جس وقت ہمارے مذاکرات شروع ہوئے تھے گورنمنٹ کے ساتھ, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھے حکم دیا کہ یہ آپ کا مینڈیٹ ہے اور آپ جا کے ان کے ساتھ کریں. تو اس انسٹالڈ رجیم کے ساتھ جب بات شروع ہوئی تو ہم نے ان کو کہا کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ نیگوشیٹنگ ٹیم وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں بیٹھے. آپ پریس کے ساتھیوں نے اس کو کور کیا اور اس میں جناب والا دونوں پریس ریلیزز میں اس انسٹالڈ رجیم نے کہا کہ ہم لوگ آپ کی ڈیمانڈ کی تائید کرتے ہیں اور ہم لوگ کرائیں گے. وہ نہیں کرا سکے کیونکہ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, اڈیالہ جیل اس انسٹالڈ گورنمنٹ کے اپیرنٹلی کنٹرول میں نہیں ہے.
یا نہ وہاں پہ چیف منسٹر کی یا پرائم منسٹر کی یا انٹیریئر منسٹر کی یا ان لوگوں کی شاید نہ چلتی ہو. وہاں پہ چلتی ہے تو پھر انٹیلیجنس ایجنسیز کی چلتی ہے, وہاں پہ جو کرنل بیٹھا ہوا ہے اس کی چلتی ہوگی. تھینک یو.